وہ ایک پیغام ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ اور دوستان محترم، والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو وہی نصیحت کرتا ہے جو سب سے بہترین نصیحت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، اور آج کی اس میلاد کی اور سیرت کی مجلس کے حوالے سے میلاد کا بیان بھی ہم نے کیا، سیرت کا کچھ ذکر ہو گیا، آخری پیغام دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اور 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے تمہارے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، کوشش کرنا ان پہ عمل کر لینا۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ پیغام آپ کو ان احادیث کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اب آگے تفصیل ہے حدیث کی، میں اس میں نہیں جا رہا۔ تو اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کیجئے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز ہی اسی حدیث سے کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اور روایات میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے نیت اچھی کر لے، عمل نہ کر سکے، فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کی نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ادھر نیت کی، اللہ نے اجر عطا کر دیا۔ تو دوستان محترم، آج کا پیغام سیرت کی اس کانفرنس کا، اس میلاد کا، اس محفل کا یہ ہے کہ اپنی نیات کو درست کر لیجئے، اور نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے، فرمائے حدیث پاک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات کو، فضول بات کو چھوڑ دے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، جہاں ہمارا کوئی کام ہو نہ ہو ہم اس کے اندر ٹانگ اڑاتے۔ فرمایا من حسن اسلام المرء، کسی مسلمان کا اچھا اسلام یہ ہے کہ جس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے اس میں وہ ٹانگ نہ اڑائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ تیسری حدیث پاک جو آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ سے، زبان سے، یہی ہاتھ ہے جس سے ہم خلق خدا کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہی زبان ہے جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، فیملیوں میں رنجشیں بڑھتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس زبان کو لگام دینا اور اس کا صحیح استعمال سیکھنا، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور دوستان محترم، یہ دنیا میں ہمارا تھوڑی دیر کے لیے آنا ہے، تو پھر یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں، یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ بڑی بڑی انا بنا کے کیوں نہ رکھیں؟ صلہ رحمی کیوں نہیں کرتے ہم؟ کوئی ہم سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑتے کیوں نہیں؟ جو ہم سے توڑتا ہے اس سے جوڑنا چاہیے، جو ہم سے ناراض ہے اسے راضی کرنا چاہیے، کیونکہ الخلق کلہم عیال اللہ، یہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا خاندان ہے۔ کلہم عیال اللہ، فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کے خاندان کو ناراض کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اس خاندان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کی عزت پر، کسی بھی حوالے سے، یعنی دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو ہماری ذات سے محفوظ ہونی چاہیے۔ چوتھی حدیث پاک وہ بیان فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین، حرام اور حلال واضح ہے، اللہ نے بیان کر دیا۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں مشتبہات چیزیں ہیں
جو شبہ والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچ جاؤ، جو حلال ہے اس کو استعمال کرو۔ حلال حرام کی تمیز ہم نے اٹھا دی ہے، حلال حرام کی تمیز اٹھا دی ہے۔ آؤ دوستو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، جس کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور آخری بات جو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور امام اعظم نے بیان کی، وہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، نیک نامی اور نیک شہرت چاہتے ہیں، مگر دوسروں کو ہم نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے۔ آئیے دوستو، آج کی اس محفل میلاد و سیرت میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ تاجدار کائنات کے ان 5 فرامین پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور بطور امت ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ امت ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بدقسمتی کہ آج ہمارے حکمران، بطور اجتماعی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے حکمران بے غیرت اور بے حس ہو چکے ہیں۔ ایک قرارداد پاس کرنے کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن، ایمان والے، اہل ایمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر اس کو کسی عضو کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو سارے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آج کا یہ بھی ہم اس محفل میلاد اور سیرت کا پیغام ہے کہ اپنے بھائیوں کا درد پیدا ہونا چاہیے، ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، پرامن طریقے سے ان کی آواز کو بلند بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج کی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نیک صحبت کے ساتھ۔ اگر ہماری صحبت اچھی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کی برکت آتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میڈیا ٹاؤن کی میلاد و سیرت کمیٹی کو کہ جو لوگ ان سے وابستہ ہیں یا جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اس رابطے کی برکت ہے کہ آج حضور کی محبت کا پیغام، حضور پر درود و سلام پڑھنے کا پیغام اور نیک لوگوں کی صحبت کا پیغام ہمیں ملا ہے۔ بار دیگر میڈیا ٹاؤن اور اس کے رہائشیوں کو اور اس محفل میلاد کے انعقاد کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔